کہ ولی کون ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں اہل سنت میں بعض لوگوں کو کم علمی کی وجہ سے بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ولی کا مطلب کیا، یعنی جو قبرستانوں میں یا قبروں پر بیٹھ کر کے چرس پی رہے ہوں گے، بھنگ کھا رہے ہوں گے، جن کے بال بھی شریعت مطہرہ کی حدود سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے، جن کی ایک انگلی کی بجائے 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ہوگی، نہ نماز کا ٹھکانہ ہوگا، نہ روزوں کا کوئی ٹھکانہ ہوگا، وہ اپنی اپنی اڑگم دڑگم بکواسیں کر رہے ہوں گے، وہی لوگ پہنچے ہوئے اور وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اس بات کی اصلاح ہمیں کرنی چاہیے کہ جب تک کہ بندہ شریعت مطہرہ کو اپنے لیے نمونہ عمل نہ بنائے، اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ معیار ولایت وہ نہیں ہے جو ہم نے متعین کیا ہے، معیار ولایت وہ ہے جس کو اللہ رسول نے قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کی شان میں بیان فرماتا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، محسنین کے قریب ہے، اہل احسان کے قریب ہے۔ یعنی سب لوگ اللہ کی رحمتوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں جن کے قریب ہیں وہ اللہ کے محسن بندے ہیں، اہل احسان ہیں۔ یعنی کہ اگر تمہیں خدا کی رحمت ڈھونڈنا ہے تو ان کے پاس جاؤ جو احسان والے ہیں، جو محسنین ہیں۔ پوچھا گیا یہ احسان کیا ہے؟ وہ حدیث جبریل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، پوچھا گیا تھا مل احسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنه یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس شان سے کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس انداز سے عبادت نہیں کر سکتا تو پھر کم سے کم یہ منزل احسان کی ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ یعنی کہ جس کی زندگی شان سے گزرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اٹھے تو اس شان سے کہ اچھا یہ ان تعبد اللہ، اس کا ترجمہ کبھی کبھی یہ کر دیا جاتا ہے کہ جب تو نماز پڑھ تو اس انداز سے پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ یہاں نماز کا ذکر نہیں ہے، ان تعبد اللہ عبادت کا ذکر۔ جب تو عبادت کر، تیری عبادت اس شان سے ہو۔ نماز ہم محدود کر دیتے ترجمہ کرتے وقت، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول نے عبادت کا ذکر کیا کہ عبادت کرتے اس شان سے۔ یعنی نماز، اگر آپ نے صرف نماز ذکر کی تو روزہ چھوٹ گیا، صدقہ چھوٹ گیا، دوسری عبادتیں چھوٹ گئی، لیکن اگر آپ نے مطلقاً کہا کہ عبادت کر اس شان سے کر، تو اب کیا ہوا؟ مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے۔ حضرت جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، محو تسبیح تو سب ہے مگر ادراک کہاں، زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں۔ مومن کی تو پوری زندگی عبادت ہے۔ تو اب پتا چلا جب تم سو تو اس انداز سے سو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم پانی پیو تو اس انداز سے پیو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم گفتگو کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم شادی بیاہ کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم لین دین کرو تو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جب تم لوگوں کے ساتھ سلوک کرو اس انداز سے کرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی نیند سے اٹھنے سے لے کر سونے تک کی پوزیشن میں مومن کا ایک تصور ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اس شان کے ساتھ وہ زندگی گزارے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ گناہ کیسے کرے گا، وہ جھوٹ کیسے بولے گا، وہ ناپ تول میں کمی کیسے کرے گا، وہ کسی پر بدنگاہی کیسے کرے گا، وہ کسی کا دل کیسے دکھائے گا، وہ حرام لقمہ کیسے کھائے گا، اللہ اکبر، وہ نمازوں کو ترک کیسے کرے گا، وہ شراب کے اڈوں پر کیوں کر کے جائے گا، وہ بدکاریوں کے اڈوں پر کیوں کر کے جائے گا؟ اس لیے کہ اس کا یہ تصور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر سی سی ٹی وی کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے، جس انسان کا یہ یقین ہو جائے
مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی زندگی کتنی محتاط ہوگی، اور جب اس شان سے انسان زندگی گزارے گا تو اس کا شمار محسنین میں ہوگا، اہل احسان میں ہوگا، اور اہل احسان کی شان یہ ہے، پھر فرمایا جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ او کما قال، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو تمہیں روزی ملتی ہے، یہ جو تمہیں روزی ملتی ہے، یہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں ملتی ہے۔ اللہ جو تمہیں روزی دیتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں دیتا ہے۔ پھر یہاں بات آئی، روزی کا مطلب یہ نہیں کہ کھانا، لقمہ صرف روزی کو نہیں کہتے۔ روزی جو لوگ عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کتنی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر، ضرورت کی ہر چیز کو روزی کہتے ہیں، ضرورت کی ہر چیز کو روزی کہتے ہیں۔ اب پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شان ہے کہ حضور مختصر جملوں میں سمندروں کو کوزے میں سمیٹ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا جو تمہیں روزی ملتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کے صدقے میں ملتی ہے، کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے، یعنی پانی برس رہا ہے کمزوروں کی وجہ سے برس رہا ہے، اناج اگ رہا ہے کمزوروں کی وجہ سے اگ رہا ہے، لباس مل رہا ہے کمزوروں کی وجہ سے مل رہا ہے، سانسیں مل رہی ہے کمزوروں کی وجہ سے مل رہی ہے، یعنی ہر ضرورت تمہاری جو پوری ہو رہی ہے وہ کمزوروں کی وجہ سے پوری ہو رہی ہے۔ اب اس کی شرح کرتے ہوئے ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ کون کمزور لوگ ہیں؟ یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، تم گناہ کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تم پاپ کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو پھر بھی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو وہ کون مبارک لوگ ہیں، وہ کون برکت والے لوگ ہیں جس کی وجہ سے تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہے؟ وہ کون کمزور ہے؟ تو ملا علی قاری ایک حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ کمزور لوگ نہیں جس کو تم جسمانی اعتبار سے کمزور سمجھتے ہو، یہاں کمزور سے مراد اللہ کے وہ ولی ہیں، اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہیں کہ اللہ اکبر جو اس شان سے زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ اللہ کثرت روزہ نے، کثرت صوم نے، اور ترک نوم نے، اور کثرت قیام نے ان لوگوں کو ظاہری طور پر کمزور کر دیا ہے، اور وہ دل کی گہرائیوں سے شکستہ دلی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ان کے صدقے میں اللہ تمہاری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اجابت الغوث علامہ شامی کا ایک مختصر سا رسالہ ہے، علامہ سید محمد ابن عابدین شامی وہ اپنے رسالہ اجابت الغوث میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں جن کے صدقے میں تم جنگوں میں فتح یاب ہوتے ہو، یعنی طاقت کی کمی کے باوجود مسلمان جنگ جیتتا ہے، بعض مقامات ایسے ہوتے تمہیں فتح ملتی ہے، نصرت ملتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے ظاہری دور میں فرمایا تھا کہ تم لوگ جنگیں جیتتے ہو، ایسے کچھ لوگ ہیں ان کی برکت سے تم جنگیں جیتتے ہو، ان کی وجہ سے بارش برستی ہے، ان کی وجہ سے مصیبتیں دور ہوتی ہے، ان کی وجہ سے تکلیفیں ٹالی جاتی ہے، ان کی وجہ سے بلائیں ٹالی جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ان کو ابدال کہا جاتا ہے، ابدال۔ یہ اولیاء کی ایک قسم ہے۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں سے کیا ملتا؟ سید الانبیاء بیان کر رہے ہیں کہ ولیوں کے وجود کے صدقے میں مصیبتیں دور ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے مصیبت دور ہو اس کو مشکل کشا کہتے ہیں۔ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے ولی مشکل کشا ہیں، اللہ کے اولیاء مشکل کشا ہیں، اور پھر ان کا ذکر حضور نے فرمایا ان کو ابدال کہتے ہیں، ابدال۔ اب یہاں سے مضمون شروع ہوتا ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا حضور یہ ابدال آدمی کیسے بنتا ہے؟ اس لیے کہ بنے گا تو ہم ہی میں سے انسان ہی ہوگا وہ ابدال میں جو ہوگا، اصل میں وہ بدل ہے، اس کی جمع کو ابدال کہتے ہیں۔ ان کو بدل اس لیے کہتے ہیں کہ ایک اگر کھسکتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، دوسرا کھسکتا ہے اس کی جگہ تیسرا لے لیتا ہے، اور
اولیاء کی بڑی تعداد ہوتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں اولیاء ہوتے ہیں، لیکن ابدال صرف 40 ہوتے ہیں ہر دور میں، ان کی تعداد محدود ہے، یعنی یہ نشستیں محدود ہے۔ کتنا بڑا عہدہ ہے ابدال کا کہ یہ نشستیں محدود ہیں، اللہ اکبر، ہزاروں اولیاء ہوں گے، لاکھوں اولیاء ہوں گے، لیکن ابدال ان میں صرف، اور ان ابدال میں جو غوث ہوگا، جو پوری کائنات کے ولیوں کا سردار ہوگا ہر دور میں، وہ صرف ایک ہوگا۔ حالانکہ اسی کو قطب بھی کہتے ہیں، اسی کو قطب بھی کہتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہوتا ہے ہر دور میں، مطلقاً جسے قطب کہتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ شیخ محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ توسیع کرتے ہوئے جو شہر کا سب سے بڑا ولی ہوتا ہے اس کو بھی قطب کہہ دیتے ہیں، کچھ قید کے ساتھ۔ کسی قوم کے درمیان ایک بڑا ولی ہوتا ہے اس کو بھی قطب کہہ دیتے ہیں، لیکن اصل میں مطلقاً قطب جسے غوث بھی کہا جاتا ہے زمانے کا، وہ ایک ہی ہوتا ہے، ہر دور میں ایک ہوتا ہے، ہر زمانے میں ایک ہوتا ہے۔ اور اس کو قطب اس لیے کہتے ہیں کہ قطب کہتے ہیں عربی میں جو چکی چلتی ہے تو چکی کے بیچ میں جو کیل ہوتی ہے، کیل، لوہے کی کیل، اس کو بھی قطب کہتے ہیں، اور اس کو بھی قطب کہتے ہیں۔ تو جیسے زمین، جیسے چکی چلتی ہے وہ قطب کے درمیان چلتی ہے، ویسے زمین کا ایک پارٹ ہے اور آسمان کا ایک پارٹ ہے، اور اس کے بیچ میں قطب رہتا ہے، تو پورا کائنات کا نظام اس قطب کے ارد گرد چلتا ہے اور اسی کی برکت سے چلتا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتا دوں یہ بھی شان ہے کس قدر خاندان نبوت کی کہ ہر دور میں قطب ہوگا جسے غوث کہا جائے گا، اور وہ جو مطلقاً قطب اور غوث ہوگا جو پورے دور کا ہوگا، پورے زمانے کا ہوگا، پوری دنیا کا ہوگا، ایک ہی ہوگا، وہ کسی اور خاندان سے نہیں ہوگا بلکہ وہ خاندان مصطفیٰ جان رحمت سے ہوگا۔ دور رسالت کے بعد، یعنی خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد، خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اب یہ صرف مخصوص ہو گئی ہے نبی کے خاندان کے لیے۔ شہر کا قطب، گاؤں کا قطب، محلے کا قطب کسی اور بھی خاندان قبیلے سے ہو سکتا ہے، لیکن جو مطلقاً غوث ہوگا، جو پوری کائنات کا ہوگا، وہ صرف اور صرف رسول اللہ کے خاندان سے ہوگا۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے نبی کے خانوادے کو۔ اور آپ یہ بھی سن لیں اسی اجابت الغوث میں، پہلے آپ کو یہ بتاؤں، اگر آج کے دور کا جو غوث ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا سوچیں، اس لیے کہ وہ سارے ابدال کا بھی سردار ہے، سارے اوتاد کا بھی سردار ہے، سارے نوجبا کا بھی سردار ہے، سارے نقبا کا بھی سردار ہے، سارے اولیاء کا بھی سردار ہے، وہ جو غوث ہے، حیات ہے، پوری کائنات میں ایک ہی ہے۔ اس دور کا کتنا بڑا ہوگا جب لوگ اتنے غافل ہیں، اس کے باوجود بھی غافل دور کا غوث کس شان کا ہوگا، اس کا اندازہ کریں۔ اس کے برابر کوئی نہیں زمانے میں، اس کے شان والا، اس جیسی شان والا کوئی نہیں زمانے میں۔ تو جب غفلت اور شر القرون میں جب لوگ غافل و نماز نہیں پڑھتے، 75% لوگ چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ایسے دور کا بھی جو غوث ہے وہ اللہ کا کتنا قریبی اور عظیم ہے کہ اس کی شان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ تو آپ اندازہ کریں جب رسول اللہ ظاہری دور میں حیات ہوں گے، ظاہری حیات کے ساتھ میرے آقا ہوں گے، تو اس وقت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر کیسے اچھے اچھے سچے سچے لوگ تھے۔ اس دور کا جو غوث ہوگا اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ کوئی لگا سکتا ہے؟ 5ویں صدی کا جو غوث تھا وہ ہمارے غوث پاک، ہم قادریوں کے پیر، وہ فرماتے مجھے کسی کی طرح نہ سمجھو اور میری طرح کسی کو نہ سمجھو، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر کے آیا ہوں۔ 5ویں صدی کے غوث کی یہ شان ہے، تو جو رسول اللہ کے دور کا غوث ہوگا اس کی شان کیا ہوگی؟ اب آئیے حضور کے دور میں کون غوث تھا؟ مقام غوثیت پہ حضور کے دور میں، جبکہ جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، جبریل وحی لے کر آ رہے ہیں، کبھی پانی کا فرشتہ آتا ہے، کبھی ہوا کا فرشتہ آتا ہے، رات و دن جبریل کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ سوچو اس دور کے غوث کی غوثیت کا شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو علامہ شامی لکھتے ہیں
کہ رسول اللہ کے ظاہری دور میں جس کو اللہ نے منصب غوثیت اور قطبیت عطا کی ہے وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے، وہ حسنین کی امی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ سب سے پہلے غوثیت کبریٰ کے مقام پر اس امت میں اللہ نے کسی کو فائز کیا تو وہ سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت کی ذات ہے، سیدہ فاطمہ کی ذات ہے۔ لوگ فاطمہ الزہرا کو صرف چکی چلانے والی عورت نہ سمجھے، لوگ فاطمہ الزہرا کو صرف بچوں کو نہلانے والی عورت نہ سمجھے، لوگ فاطمہ الزہرا کو 17 پیون اوڑھنے والی عورت نہ سمجھے۔ فاطمہ رسول اللہ کے دور کی اس خاتون کا نام ہے جس کو اللہ نے مقام غوثیت کبریٰ پر سب سے پہلے فائز فرمایا، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر اللہ ترتیب سیدنا صدیق اکبر مقام غوثیت پر فائز ہوئے، پھر سیدنا فاروق اعظم مقام غوثیت پہ فائز ہے، پھر سیدنا عثمان غنی مقام غوثیت پہ فائز ہے، پھر سیدنا مولا علی مقام غوثیت پر فائز ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ مقام غوثیت کبریٰ امام حسن کو دیا گیا، پھر امام حسین کو دیا گیا، پھر امام زین العابدین کو دیا گیا، پھر امام محمد باقر کو دیا گیا، پھر امام جعفر صادق کو دیا گیا، پھر امام موسیٰ کاظم کو دیا گیا، پھر اللہ اکبر وہ مقام امام علی رضا کو دیا گیا، پھر امام تقی کو دیا گیا، پھر امام نقی کو دیا گیا، پھر امام حسن عسکری کو دیا گیا، اور وہ انہی کے پاس رہا۔ پھر ہمارے مرشد حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر جب تشریف لائے تو وہ مقام غوثیت کبریٰ غوث پاک کو عطا کر دیا گیا، اور اب بھی وہ انہی کے پاس موجود ہے۔ جب امام مہدی تشریف لائیں گے تو یہ غوثیت کبریٰ کا مقام ان کو عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں سے لوگوں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کا اندازہ تو کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے کہا ہے ایک پلوں میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، ایک پلوں میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، چادر فاطمہ زہرا کو سمجھتا کیا ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو محل نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ یہ انتہائی شان سیدہ فاطمہ الزہرا کی تو عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ ابدالوں کے ذریعے بارش آتی ہے، اناج اگتا ہے، بلائیں دور ہوتی، تمہیں روزی ملتی ہے۔ اور پوچھا حضور ابدال کوئی بنتا کیسے ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت عبادت سے، جس کو لوگ عبادت سمجھتے ہیں عرف میں، جیسے نماز، روزہ، تلاوت، کثرت عبادت سے وہ ابدال نہیں بنتا۔ کہ پھر کیسے بنتا ہے؟ کہ وہ کثرت سے بھوکا رہتا ہے۔ ابدال کی پہچان ہے وہ بھوکا بہت رہے گا، وہ بہت بھوکا رہتا ہے، جلدی کھاتا نہیں، کھانے سے وہ اپنے رشتے کو بہت دور رکھتا ہے، کثرت سے بھوکا رہتا ہے۔ اس کی پہلی پہچان یہ ہے۔ دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ دوست اور دشمن کسی کے لیے بھی دل میں کینہ نہیں رکھتا، اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ دلوں کی صفائی سے ابدالیت ملتی ہے۔ بدلیت کا مقام، ابدالیت کا مقام بھوکے رہنے اور دل کو صاف رکھنے سے۔ اپنی ذات کے لیے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتا۔ اگر کوئی اس کو مارے، اس کو ٹھونکے، اس کی پٹائی کرے، اس پہ ظلم کرے، اس پہ زیادتی کرے، اس کو گالیاں دے، پلٹ کر کچھ نہیں کہتا۔ کیوں؟ ابدال وہ ہوتا ہے جو ایک دن میں 25 مرتبہ حضور کی پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اب وہ جس کے لیے بخشش کی دعا کر رہا ہو تو وہ اس کو گالی کیسے دے گا؟ وہ اس سے بدلہ کیسے لے گا؟ وہ اس سے نفرت کیسے کرے گا؟ یہاں مسلمانوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ گالیاں دینے والے ولی نہیں بنتے، ایک دوسرے کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر کافر کہنے والے ولی نہیں بنتے، کسی سے اپنے نفس کے لیے اور ہوائے نفس کے لیے لڑنے والے کبھی ولی نہیں بنتے۔
ولایت ان کو ملتی ہے جن کے دل صاف ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ جس دل میں بندوں کی دشمنی بیٹھی ہو اس دل میں یار کی دوستی کیسے بیٹھ سکتی ہے؟ دل تو ایک ہی ہے، اس میں گندگی اور پاکی دونوں جمع نہیں ہو سکتی. ایک دل میں گندگی، اور جس دل میں کینہ کی ناپاکی ہوگی اس دل میں اللہ کے انوار کی پاکی نہیں آ سکتی. تو پہلے دل پاک ہوتے، کینوں سے دل صاف ہوتا ہے، تب مقام ملتا ہے ولایت کا مقام. آئیے میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوتے ہیں ولی لوگ، تھوڑا سا اس کی طرف دیکھیں. اب تک تو ہم نے یہی انداز دیکھا نا، ہوا میں اڑنے والے، پانی پہ چلنے والے، شوبدے کرنے والے، یہی ہمارے پاس مشہور ہے. اور چھوٹی چھوٹی بات پہ دھمکی دے دیں، تو مجھے روٹی نہیں دیتا میں تیری پیشاب بند کر دوں گا. ارے ایک روٹی کے وقت تو پیشاب بند کرنے کی دھمکی دے رہا ہے. یہ ولی نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف یوں ہی بات ہے. ارے سب لے بھی لے، لیکن پھر کہا جاتا ہے جا یہ تیرا ظرف تھا تو نے لے لیا، ہمارا ظرف ہم نے معاف کر دی. یہ جو کہا جاتا ہے نا ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. معاف کیجئے گا اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا. ہم نے اس پوری حدیث کو فوکس کر دیا کہ جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، مطلب جس کا چہرہ بہت گورا اور نورانی ہو وہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ گیا، اب وہ ولی ہے. اب سارے لوگ پھر میک اپ پر توجہ دینے لگے، اور اب مذہبی اسٹیج پر بھی لوگ میک اپ کر کے آنے لگے، کیونکہ بھئی مجھے دیکھ کر تو خدا یاد آنا چاہیے. خدا یاد آنے کا مفہوم یہ نہیں تھا کہ سفید چمڑیاں دیکھ کر کے خدا یاد آئے گا، ورنہ برطانیہ اور امریکہ کے انگریزوں کو کیا نام دو گے؟ خدا یاد آنے کا مطلب یہ ہے اس کی شفقتیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے گا کہ جب بندے کی شفقتوں کا یہ عالم ہے تو جس کو اس نے بنایا ہے اس خالق کی شفقتوں کا عالم کیا ہوگا. اس کے معاف کرنے اور حلم کو دیکھ کر کے منظر پتا چلے گا کہ جب اس کی معاف کرنے کی بندے کی شان یہ ہے تو اس کے خالق کے معاف کرنے کا انداز کیا ہوگا. یہ ہے وہ مفہوم، یہ ہے وہ مفہوم. جس وقت فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا نا جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو، اس دن لوگوں کو پتا چلا یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو جب بندے کے معاف کرنے کا یہ عالم ہے تو اس کے معاف کرنے کا عالم. خدا یوں یاد آتا ہے، خدا یوں یاد آتا ہے. ہم نے اپنی مرضی سے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ چہرے پر یہ بات نہیں آتی صادق، لیکن ہم نے صرف چہرے تک محدود کر دی. دیکھو خدا کیسے یاد آتا ہے. دو تین باتیں اس لیے کہ آج کی محفل میں کوئی خصوصی مقرر نہیں ہوں، ویسے بھی میں کوئی مقرر نہیں ہوں، لیکن آپ نے آج کی محفل کے لیے جس خاص مہمان کو بلایا ہے ہمارے امیر وہ عنقریب تشریف لانے والے ہیں، اس لیے میں جلدی سے چلنا چاہتا ہوں. وہ کینہ نہیں رکھتا، وہ لڑتا نہیں ہے لوگوں سے، وہ آگ نہیں اگلتا، وہ شعلے نہیں اگلتا، بڑی نرم طبیعت ہوتی ہے اس کی، بلکہ اس کا ظرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں پر آنے والی مصیبت کو وہ اپنے سر لیتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ آج بغداد والوں پر، دیکھو کیسے اولیاء اللہ بچت، آج بغداد والوں پر مصیبت نازل ہونے والی ہے، ہم دونوں مل کر اس مصیبت کو اپنے پر لے لیتے ہیں اور اہل بغداد کو اس سے محفوظ کر لیتے ہیں. اس طرح مصیبتیں ٹلتی. ایک بزرگ شہر بغداد میں آئے تو دیکھا کہ کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی جوئے کے اڈے پہ جا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے. اس بزرگ نے اپنا سامان باندھا اور سامان باندھنے کے بعد کہا بغداد اب رہے گا نہیں، یہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں تو پاپی لوگ ہیں. دوسرے ولی جو ان سے بڑا مقام رکھتے تھے انہوں نے کہا یہ بغداد تباہ نہیں ہوگا. کہا کیوں؟ تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو دیکھا کہ اس دور کا کتب وہاں کا بغداد معلیٰ کا اہل بغداد کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا. تو کہا ان کے پاپ نہیں دیکھتی قدرت، اس کی مغفرت کی دعاؤں کے صدقے معاف کرتی. اس طرح ان اولیاء کے صدقے میں تم محفوظ رہتے ہو، تمہیں بلاؤں سے محفوظ کیا جاتا ہے. اولیاء کا وجود بڑا قیمتی ہے. تو ولی کینے سے محفوظ ہوتا ہے، بغض سے، حسد سے، نفرتوں سے محفوظ ہوتا ہے. حضرت ہمارے سلسلے چشتیہ بہشتیہ کے ایک عظیم بزرگ سیدی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم بزرگ ہے، اور چونکہ یہ دکن کی زمین بھی
اس پر بھی چشتیت غالب ہے، بلکہ دکن ہی نہیں پورا ہندوستان چشتیت کا مرہون منت ہے۔ ہم لوگ قادری سلسلے میں مرید ہونے کے باوجود بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر پیدا ہونے والا مسلمان پہلے چشتی ہے، بعد میں کسی بھی سلسلے سے مرید ہے، اس لیے کہ ہند والوں کو جو ایمان کا نور اور ایمان کی روشنی ملی ہے وہ سلسلے چشتیہ کی خیرات ہے، اور اس کے عظیم سردار اور عظیم سالار، اس کی عظیم قائد قدوۃ الاولیاء حضور سرکار معین ملت والدین خواجہ غریب نواز کی ذات ہے، جنہوں نے 90 لاکھ کافروں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ہند میں اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ تو چشتیت کا جو ہے وہ یہ آفتاب و مہتاب جسے دنیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی، ان کا ایک مرید تھا، بابا فرید کا مرید۔ دیکھو فکر ولایت کیا ہے، ولایت کی فکر کیا ہے، اولیاء کی فکر کیا، ان کی سوچ کیا ہے۔ حضرت بابا فرید کا ایک مرید تھا جو لوہار تھا، وہ لوہے کا کام کرتا تھا۔ مریدوں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ جس پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس سے متعلق کوئی نہ کوئی تحفہ اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو دینے کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے ایک کینچی بنائی لوہار نے، اور کینچی بنا کر اپنے پیر و مرشد سیدی سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب تحفہ کوئی دیا جائے، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر سڑی ہوئی کھجوریں تحفے میں کوئی دے تو اس کو سنت سمجھ کر لے، انکار نہ کرو۔ یہ مت دیکھو کہ سڑی ہوئی ہے، یہ دیکھو کہ تحفہ قبول کرنا سنت ہے۔ کھجور نہ دیکھو، لینا سنت ہے یہ دیکھو، اور دینا سنت ہے یہ دیکھو۔ لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ جیسے لینا سنت ہے ویسے دینا بھی سنت ہے، اور تحفے کی سنت یہ ہے جو لو اس سے بہتر دو۔ اب یہاں ہو یہ گیا ہے کہ ہمیں لینے کی سنت یاد رہی لیکن دینے کی سنت یاد نہ رہی، اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں کہ لینے کی سنت کم ہے، دینے کی سنت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے جتنا دیا ہے اتنا لیا نہیں ہے، بلکہ ان کی شان تو یہ ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ دھارے چلتے ہیں سخا کے، وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں عطا ذرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ لے لیا جائے تو انہوں نے جب لوہار نے مرید نے کینچی بنا کر کے لائی تو پیش کیا، بابا فرید نے فرمایا بیٹا تحفہ لینا تو سنت ہے، قبول کرنا تو، لیکن مجھے کینچی مت دے۔ تحفہ ہی دینا چاہتا ہے تو کینچی دینے کی بجائے مجھے سوئی لا کر کے دے، کیونکہ تو کینچی بناتا ہے تو سوئی بھی بناتا ہوگا، تو یہ لے جا، تحفے کا انکار نہیں، لیکن کینچی کی بجائے سوئی لے کر کے آ۔ جب وہ سوئی لے کر کے آیا تو بابا فرید نے فرمایا پتہ ہے میں نے کینچی کیوں نہ لی اور میں نے سوئی کیوں لی؟ اس لیے کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم کینچی والے نہیں، ہم سوئی والے ہیں، اس لیے کہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دو کو ایک کر دیتی ہے۔ تو ولی دو کرنے والا نہیں ہوتا، ولی ایک کرنے والا ہوتا ہے، ولی محبت والا ہوتا ہے، ولی پیار والا، اللہ کی مخلوق پر وہ باپ سے زیادہ شفقت والا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کے اخلاق موجود ہوتے ہیں۔ تخلقوا باخلاق اللہ، وہ اللہ کے اخلاق سے مزین ہوتا ہے، اور اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ بندوں پر شفقت، بندوں پر مہربانی۔